معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، تمام تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور توحید کی شان یہ ہے کہ وہ عادل ہے، وہ عدل سے کام لیتا ہے، اور ہمارے ساتھ اس کا عدل نہیں چاہیے بلکہ اس کا فضل اور کرم ہو جائے تو ہم سب نجات پا جائیں گے، کیونکہ عدل پر اگر آ جائے گا وہ تو کبھی ہم حساب و کتاب میں جنت کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ بس یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہمارا چینل ہے نور علی نورین، اور ہم نے بہت دنوں سے کچھ بیان نہیں اس پر ڈالا ہے، کیونکہ آج توحید کی بات تھوڑی سی کر کے معصومین علیہ السلام کے احسانات جو ہم پر ہے، اسی کے ذریعے ہم نجات پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننے میں ایھا الناس نے گڑبڑی کر دی، پہچان نہیں سکتے۔ اگر چنانچہ درمیان میں 14 معصومین علیہ السلام نہ ہوں تو ہم توحید کی شان یعنی اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اپنے نور کو خلق کیا، اور اس نور کو خلق کرنے کے بعد اپنے کو پہچانایا۔ یہی وہ ذریعہ ہے اللہ کو پہچانوانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایھا الناس جو ہیں سمجھ کے ناسمجھ ہو جائیں گے۔ بھئی 14 ائمہ تمام متفقہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان 14 ائمہ ہیں۔ 12 ائمہ کو ماننا ہے، قریش میں سے ہوں گے، یہاں تک سارے جتنے فرقے اور فکر بنی اس سب کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے۔ بس اس کو سمجھنے میں انسان جو ہے بھٹک گیا۔ اب وہ اپنے اپنے طریقے سے فائدہ مند جس سے فائدہ سمجھے اسے لا کے پیش کیا، لیکن یہ وہ ہیں 14 کہ اللہ نے جن صدور یعنی سینوں میں اپنا علم رکھا تھا اور کلام اپنا اتارا ہے، نزول کیا قرآن کا، وہ سینہ ہے سرکار دو جہاں کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ذات ہے، اور اگر وہیں پر وہ ولایت کو روک دیتا تو آج ہم دنیا میں آ کر کے بھی اپنے حقیقی خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ احسان ہے اس نبی کا کہ جس نے تمام نبیوں کی بھی لاج رکھی، اور ہم ایھا الناس کے لیے بخشش کا باعث بنا۔ بہت غور سے سنیے گا اس بات کو۔ اب یہ 14 وہ ہیں کہ جب بھی 14 کو آپ مانیں گے، کیونکہ 14 کو ماننے ہی کے مطلب پہلے 14 نے قربانیاں پیش کیا ہے، پھر دنیا نے ان کو جانا ہے۔
اور ہم بھی جب ان کو پہچان لیں گے تو ہم بھی قربانیاں پیش کریں گے، تبھی ان کے ماننے والے کہلائیں گے۔ یہ سرکار دو جہاں کو چھوڑ کے اور ان کی بیٹی، دو ذات یہ ہے، اور یہ 12 ائمہ ہیں۔ 12 ائمہ کی فہرست جو ہمارے یہاں اہل تشیع کے یہاں ہے، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی وہ اولادیں جو ایک کے بعد ایک دیگر ہیں، حسنین کریمین جس میں امام حسن امام حسین ہیں، ایک ساتھ میں دونوں امام، اور اس کے بعد آ جائیے کربلا کے ہی میدان میں دیکھ لیجئے 4 امام موجود ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی موجود ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، 4 تو کہنے مطلب 3 امام تو کربلا موجود ہیں، اور امام حسن اور مولائے کائنات، یہ 5 کا تو آپ نام جان گے، دیگر ایک کے بعد ایک، امام مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حسنین کریمین جس میں امام حسن مدینے میں شہید ہوئے اور امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، اور زین العابدین علیہ السلام کی مدینے میں قبر ہے۔ یہ کربلا کی اسیری اور کربلا کی جہاد میں شامل ہیں۔ محمد باقر علیہ السلام بھی کربلا میں ہیں، بچپنا ہے لیکن قید کی رہائی سے وہ بھی قیدی ہوئے اور مصائب و آلام سے گزرے۔ تو اس طرح تو 5ویں امام ہمارے محمد باقر علیہ السلام، 6ویں امام کا جانتے ہو، دنیا میں انہوں نے ایسا مکتب ڈالا، اس مکتب کا ایجاد کیا کہ جہاں سے اہل تشیع کو فروغ دیا اور دنیا کائنات کا علم یونیورسٹی کی ایجاد کی، بہت بڑی مدینے میں یونیورسٹی، تمام یونیورسٹیوں کا مرکز بنایا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ معجزۂ دونوں جہاں، باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام، ان کا بھی کچھ معجزہ کم نہیں، جو اختیار ایک کو ہے وہی یہاں بھی ہے۔ تو یہ 7ویں امام ہو گئے۔ اب 6ویں امام جو ہیں، 7ویں امام آپ جان گئے۔ دیگر اب یہاں پر آئیے، امام علی رضا علیہ السلام کا کیا کہنا، کیا شاندار! آج دیکھیے روضہ اطہر ایران میں جس سرزمین پہ ہیں، وہاں کے لوگ کیا کیا جانباز ہیں۔ ابھی آپ حال میں دیکھیے جو ایک دردناک واقعہ ہوا، جس میں ایسے ایسے گزرے ہیں کہ انقلابی امام خمینی جیسی ذات، اور وہاں عالمیہ یہ رہا کہ ہمیشہ حکومتیں بدلتی رہی، لیکن جب بھی حق پر باقی رہنے والی حکومت آئی، اسلامی حکومت جسے کہا جائے، آج آپ کے سامنے امام خمینی نے انقلاب کر کے وہ پورے ایران میں انقلاب کیا اور اہل تشیع کو فروغ دیا۔ آج دنیا میں جو بھی شیعہ فوج ہے، وہ ان کے علم کا سرچشمہ وہاں تک جاری ہے، وہ لبنان میں ہو، فلسطین میں ہو، جہاں بھی ہے، ان کے ہی حکمت عملی سے وہ ایک دوسرے مسلمان کے کام آ رہے ہیں۔ حسن نصر اللہ کی فوج، لبنان کی فوج، اور یہ 8ویں امام کی وہ زمین دنیا کائنات میں آج وہ ہے کہ جہاں پر آج اہل تشیع کی حکومت ہے براہ راست، اور 2 بھی اور ہم نوا جس کو بنایا ہے، سیریا اور عراق کو۔ امام علی رضا کے بعد آئیے محمد تقی علیہ السلام، جن کے ایک بیٹے سے امام رضا کے آج رضوی سادات کی تعداد فروغ۔ امام تقی علیہ السلام کے بعد آئیے امام علی نقی علیہ السلام،
امام نقی علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام، اور ہمارا بھرواں غیبت میں ہے۔ تو مرجع جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں یہ ان کو پہچنواتے ہیں، 14 معصومین کو پہچنواتے ہیں کہ 14 معصومین کون ہیں جس کے ذریعے صحیح دین آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ اس کی جستجو کیے ہوتے ہیں، تدبر اس پر کیے ہوئے ہیں، غور کیے ہوئے ہیں، اس پہ اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور اجتہاد کر کے مجتہد عصر ہوئے، اور قوم نے پورے عالم میں جب نظر ڈالی تو جو ایک دوسرے سے بڑھ کے افضلیت علم کے اعتبار سے ساری وہ غور و فکر کرنے کے بعد جس کو سب سے زیادہ پاتے ہیں لوگ، اس کو اپنا نائب مرجع بناتے ہیں تاکہ ہم دینی فقہ میں ان سے وہ علم حاصل کریں۔ حالانکہ کوئی مجتہد یہ نہیں کہتا ہماری تقریر کرو، وہ کسی کی تقریر نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ وہاں تک خود پہنچ گیا ہے کہ جس سے فقہ کی اور جو قوانین جو اصول اسلام کے ہیں اس پر گامزن وہ رہ کر کے دوسروں کو دینے کی صلاحیت ہے ان میں، اس لیے ہم اسی میں سے ایک مرجع چنتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے تقلید کرتے ہیں، تو ہم 14 معصومین کو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو سینے میں ان کا علم تھا، جو کلام باری تھا، اور ایک ایک دیگر سینوں میں ہمارے تک پہنچا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وارث قرآن وہی رہیں گے، ترجمہ قرآن کو وہی سمجھیں گے۔ اس میں آپ اپنے دماغ کو جب ادھر ادھر کر لیں گے تو صحیح سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اب دوسرا کون ہوتا ہے؟ قرآن کیسے سمجھے گا وہ؟ جو وارث قرآن کو نہیں سمجھے گا، جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، قرآن حکیم ہے، وہ حکمت دیتا ہے، وہاں سے عقل شعور آپ کی بیدار ہوتی ہے، اور وہاں سے آپ کا ضمیر زندہ رہتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اس سے آپ کو طاقت ملتی ہے تو آپ خود کتاب حکمت کی تعلیم پا جاتے ہیں، تو کتابیں تیار کرتے ہیں جسے آپ جمع کر کے کلام رسول کو حدیث کہتے ہیں، اور کلام خدا کو آپ نے ایک کتاب کی شکل میں تلاوت کے لیے 114 سورے جو جمع ہے اس میں، اور 6666 آیتیں ہیں، اور حروف بھی ہے، اس کی بھی تعداد مجھے ذہن میں ہے، لیکن بہرحال مجھے بہت زیادہ اس میں نہیں۔ اس میں کچھ سورہ جو ہے مکہ میں نازل ہوئی، کچھ مدینہ میں نازل ہوئی، کچھ کیا 86 سورہ جو ہے مکہ میں نازل ہوئی، 28 سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو اس طریقے سے 114 سورہ ہے۔ تو اب اس پہ بھی کبھی آگے گفتگو کروں گا۔ تو اب یہ جو ہے کلام پروردگار جو ہے، جتنا کلام پروردگار کو کرنا تھا اپنے نبی سے کیا، اور جو نبی کو سمجھ نہیں آتا تھا، جب ایک دوسرے میں ایک سامنے روبرو جو گفتگو جب ہوتی ہے تو جب جو چیز نہیں سمجھتا دوبارہ اس سے ریپلے کر کے پوچھتا ہے کہ ساری چیزیں قیامت تک کے لیے کیا ہوگا، کیا سچویشن ہوگی، ایک ایک بات پہ کتنی باتیں نکلیں گی، یہ تمام، اور یہ اس موقع کے لیے ہے، یہ اس موقع کے لیے ہے، یہ اس موقع کے لیے ہے، تمام دنیا کائنات میں جس طریقے سے آپ کو جتنی ضرورت زندگی کے سامان آپ کو فراہم کرنا، ہر چیز پہ قرآن نے اپنی روشنی ڈالی، اور روشنی کے ہی دائرے میں سرکار نے ساری گفتگو اللہ سے کنفرم کر لیا۔ اب جب دنیا میں ظہور کیا تو ماں باپ کے ذریعے، اور اس کے بعد 40 سال خاموش رہے، وہ قرآن سمجھ کے آئے تھے۔ سورہ رحمان اس بات کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اللہ نے پہلے رحمان اپنا تعارف کرایا اور اس کے بعد اس نے قرآن پڑھا کے اور خلق کر دیا۔ تو اب وہ دھیرے دھیرے آپ کو سب بتاتے جائیں گے۔ تو جب تک ہمارے نبی رہے اس کے بعد پھر جانے والا جائے اپنی جگہ، اپنے اس سینے میں جو علم ہے ایک دوسرے کے ذریعے اپنے وسیع کو، جانشین کو، خلیفہ کو، مولا کائنات کو، وہ ان کے سینوں میں وہ علم پہنچا کر کے اور آج تک ہمارے لیے ذریعہ بنا کے دار فانی سے نبوت، آخری نبوت کا سلسلہ جب یہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے محمد کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ اسی امام کو ہمیں پہچاننا ہے، ورنہ ہم کو نجات نہیں مل پائے گی۔ الصلاۃ والسلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔